نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 105 تا 111۔ مذکورہ آیتوں میں یوم محشر کی احوال کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن منکرین مشرکین کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس وقت اللہ رب العالمین سے بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ کیا دنیا میں تمہارے پاس میری آیتیں تم کو نہیں پڑھی جاتی؟ یقیناً اللہ کا کلام سب لوگوں کو سنایا گیا تھا، لیکن بدبختی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کا کلام سنا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ جہنمی لوگ بروز قیامت کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ ہماری بدبختی نے ہمارے ہی ہاتھوں کو گھیر لیا تھا، بلا شبہ ہم گمراہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اقرار جرم کرتے ہیں اور اس پر ندامت اور معذرت بھی کرتے ہیں اور حسرت کی بنیاد پر درخواست کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم کو اس جہنم سے نکال دیجئے، دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، فرجعنا نعمل عملا صالحا، پھر ہم نیک اعمال کریں گے، اگر دوبارہ ایسا کریں گے تو پھر ہم سزا کے حقدار اور مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ ان بدبختوں کو خوب سزا دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ حکم ہوگا کہ اسی جہنم میں اوندے پڑے رہو اور ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ اہل جہنم کا یہ آخری کلام ہوگا جس کے جواب میں حکم ہوگا کہ ہم سے کلام مت کرو، ہم سے بات مت کرو، اور پھر وہ کسی سے کسی قسم کے کلام نہیں کریں گے اور نہیں کر سکیں گے۔ جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر بونگتے رہیں گے۔ بحقی میں محمد ابن کعب رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں اہل جہنم کی 5 درخواستیں نقل کی گئی، ان میں 4 کا جواب تو دیا گیا، 5ویں درخواست کے بارے میں حکم دیا کہ فلا تکلمون، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ یہ بات قابل غور اور قابل سماعت نہیں ہے۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، وہ جماعت، وہ گروہ اہل ایمان کا تھا۔
ایمانداروں کا تھا، اور جو بیچارے ہم سے عرض کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم، ہم نے ایمان لایا ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت فرما دے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا رب العالمین آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ منکرین مشرکین کو کہا جائے گا کہ بدبختو، تم نے ان مومنین مخلصین صالحین کو صرف اس بات پر مذاق بنایا، تم ان مومنین مخلصین صالحین پر ہنستے رہے، تم نے ان مومنین مخلصین کا کچھ نہیں بگاڑا، تم نے ان کا نقصان نہیں کیا، تم نے اپنا ہی نقصان کیا۔ دنیا میں ان مومنین مخلصین نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر سے کام لیا، اور آج انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بسبب ما صبروا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ آج میں نے ان مومنین مخلصین کو صبر کا بدلہ دیا۔ انہم ہم الفائزون، یہ مخلصین مومنین مراد کو پہنچے ہیں، مقصد و مرام تک پہنچے ہیں۔ آج یہی مومنین مخلصین کامیاب ہے، کامران ہے، فوز و سعادت پر فائز ہے۔ اور منکرین مشرکین کو کہا جائے گا کہ آج تم ناکام ہو، ناکامی میں گرفتار ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اقرار جرم کے اساس پر تمہیں معاف اگر کیا جائے، تم دنیا میں ایسی معاملات میں ملوث تھے، تم نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے جہاں تم نے حقوق اللہ بھی پامال کی ہے، حقوق العباد بھی تلف کی ہے، تم نے مومنین مخلصین کا مذاق اڑا کر مسلمانوں کو ایذاء سے دوچار کیا، اضاعت حق العبد کا ارتکاب کیا، مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ مارا، مسلمانوں کی عزت النفس کو مجروح کیا، تم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو، تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا، اور مومنین مخلصین کو، مومنین کاملین کو، اور مومنین کو جنت میں، باغات میں داخل کیا جائے گا، تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا علم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی علیکم تم پر، فکنتم بہا تکذبون، پس تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ جہنمی لوگ کہیں گے، قالو کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت علینا غالب ہوئی تھی ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور ہم تھے گمراہ لوگ، ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرجنا نکال دیجئے ہمیں، منہا اس جہنم سے، اس آگ سے، فَإِنْ عُدْنَا پھر اگر ہم دوبارہ کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو بے شک ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالی رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، قَالَ اخْسَوْا فِيهَا، فرمائے گا کہ
دور ہو جاؤ، فیہا اسی میں رہو، تم اسی میں رہو، ولا تکلمونا اور مجھ سے بات نہ کرو، انہ کان فریق من عبادی بے شک وہ تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے، یقولون جو کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا پس بخشتے ہمیں، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما دیجئے، وانت خیر الراحمین اور بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، فاتخذتموہم سخریا پس تم نے اس سے مذاق بنایا، حتی انسوکم ذکری یہاں تک کہ انہوں نے بلا دی میری یاد، وکنتم اور تم تھے منہم ان سے تضحکون ہنسا کرتے تھے، مومنین مخلصین کا تم مذاق اڑاتے تھے، بدبختو۔ انی جزیتہم الیوم آج کے دن بلا شبہ میں نے بدلہ دیا ان کو، بما صبروا وہ صبر کے بدلے، انہم ہم الفائزون یہ وہی ہے جو کامیاب ہے، آج کے دن یہ لوگ کامیاب ہے، کامران ہے، فائز ہے، اور سعادت اور خوشبختی کے مقام پر فائز ہے، جنت کے مستحق ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔